حضور گرامی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کھیلوں میں حصہ لیتے تھے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوائز بھی کرتے تھے۔ ان کے لیے کمپٹیشن کے واقعات موجود ہیں، مثلا تیر اندازی اور تلوار بازی کے مقابلے تھے۔ حدیث میں بالکل واضح ہے کیونکہ آغاز کی بنڈیا جو شاہ سوار گھڑ سواروں کی تھی اور جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ متعدد مرتبہ گھڑ سواری میں فرسٹ آتے تھے۔ یہ عربوں کے خصوصی شوق تھے۔ دے ور سوشل ایکٹیویٹیز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی ایکٹیویٹی کو ناجائز قرار نہیں دیا اور کسی کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ عائلی زندگی میں گھر کے اندر بھی کھیلوں کو فروغ دیا۔ متعدد احادیث ہیں۔ دو احادیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہیں کہ مسجد میں کھیلنے اور تماشا دکھانے والے اور جادو کے کرشمے دکھانے والے آیا کرتے تھے۔ منہ سے آگ نکالنا، بازیگری اور جمناسٹک اس وقت بھی تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ ذرا زیادہ چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں، اس لیے تو حجاب سا آ جاتا ہے۔ اگر پورے کپڑے پہنے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دیکھو گی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھوں گی۔ کہا میرے شانے کے اوپر سے دیکھو، ذرا غور کیجئے، غیر مرد ہے۔ میں تو کبھی بھی سوچتا ہوں کہ ہم اپنی خواتین پر ناجائز دباؤ ڈالتے ہیں۔ وہ کھیل جسمانی اور پریکٹیکل تھا، ویژول تھا، فزیکل تھا۔ وہ تماشا دیکھتے رہے۔ ام المومنین دیکھتی رہی۔ کافی دیر مسجد کے صحن میں گزر گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عائشہ جی بھر گیا ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہاں جی بھر گیا ہے۔ تو فرمایا اب واپس حجرے میں چلے جاؤ۔ یہ متفق علیہ حدیث مسلم و بخاری کی ہے۔ اب دوسری بات سنیے۔ فرمایا ام المومنین عائشہ رضی اللہ نے کہ میں ابھی جوان تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی طاقتور تھے۔ گھر کا صحن بہت بڑا تھا تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج صحن میں دوڑنا ہو جائے؟ تو فرمایا ہو جائے۔ اور پھر جب دوڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور میں پیچھے تھی۔ یہ بات میرے ذہن میں رہ گئی اور بہت عرصہ بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بوڑھے ہو گئے تو میں نے پھر کہا یا رسول اللہ دوڑ پھر ہو جائے۔ پھر دوڑ ہوئی اور میں آگے نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو شکر ہے کہ برابر ہو گئے، ورنہ تم نے قبر تک جان نہیں چھوڑنی تھی۔ رسول اتنی وائٹیلٹی کا مالک ہے۔ یہ الاؤنسز ہیں، عالی زندگی میں ہوں یا دوسری زندگی میں، گھر سے باہر ہوں، یہ متفق علیہ باتیں ہیں۔ ان میں کوئی پریگمیٹک سچویشن نہیں ہے، ان میں کسی قسم کے حجابات کا تناقض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق دے۔ آپ نے ابھی مجھ سے سنت رسول کا پوچھا ہے۔ سنت اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کنڈکٹ ہے۔ 4323 بخاری کی تجدید ہے۔ 4323 افعال ظاہرہ میں سے آپ ایک فعل ظاہر پر اتنی سختی سے قائم ہو، باقی کی کون حفاظت کریں گے؟